أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا پروردگارا بحق محمد آل محمد باب الخوائد رضگار ایدی مجلس پر روایتان قبول منظور کچھ یا اللہ حاضرین التماس سے دعا ذکران مجلسی تبرکات نزورات شامل لکن گام مومن مومنین بلو حاجت چیئے تو خدا بندہ بحق باب الحوائی روا کچھ یا اللہ خصوصا مریضہ ماموں سے التماس سے دعا ذکر علاج در یابا نمی اسپتالی پنڈی کراچی فری خدا بندہ بحق باب الحوائی گام مومن مومنان گا علت چیئت نارنا شفاء کامل و عاجل نصیب کچھ یا اللہ قبل اسباب قسم مشکلات چیئت نارنا بحق محمد و آل محمد مولا ابو الفضل عباس جسے نظر خدا بندہ مشکلات ان گا التماس دعا درکن قبل اس مشکل مالی معاشی جانی گھریلو اجتماعی انفرادی گار قبل اس مشکل چی کو آسان ہو چیا اللہ خدا بندہ بحق آل محمد اولاد ملکر اولاد نرینہ ملکر نئی برانسو معیز گسو آل محمد یا مجلس کنی مارکہ حسینین ہوں اگر سو سے خلوص کے اخلاص سے بعد اس نارنا عرش الہی عرش معلّہ کربلائی معلّہ لئی خالی چی چاہتے خدا بندہ بحق باب الحوائی بحق عباب جلال حسین قاسم اولاد من اولاد شجرے کو چیا اللہ جسموں کے اولاد منزی حالات اسی رسول سے دینی دنیاوی تعلیم و تربیت سب سے پروردگار اچھری وہ کو چیا اللہ ایک الکھن کن حاضرین ارواح کنی منصور خدمت دن حسنہ سنت حسن و قائم برگل فی خدمت برگل مؤمنین و مؤمنات شہداء بزرگان علماء کرام پروردگار الکھن کا عمل شفاعت آل محمد نصیب ہو چیا اللہ تعلیم اور روزگار فریضے سے انٹرویو امتحانات سے میرے گاسو یمین نیت کامیاب ہو چیا اللہ اللہ بحق محمد و آل محمد نمی پریشانی شده دور کو چیا اللہ قوم اسم و بخشش کو چیا اللہ صالح کو چیا اللہ میں حلال میں نصیب کو چیا اللہ عمران کو بخشش کو چیا اللہ شوقا خطا اس پیشی کے رسموں سے گل چکی توفیق بچیا اللہ خدا بندہ شخصیت بھی مجلسیت بھی بزرگان سلمان جوان مومن مومنات جوان انتظامات میں جوان کن باہری اتن گامی توفیقات خیر اضافہ بچیا اللہ حسنوں کا عمل میں نصیب بچیا اللہ خدا بندہ بحق حسین و آل حسین عطبات عالیات حجب عبداللہ علم المسلود یدی وابا پشوہنے گرم آدم حسن سسنی ارمان کن کا عمل نصیب بچیا اللہ حضرت اربعین کا منع خلق کربلائی معلّہ لکھن قسمت بچیا اللہ خدا بندہ بحق آل محمد غم اہل بیت میں بیانگار حکم چکو بچیا اللہ اللہ سید شہداء دنیا نگاہ اتنے گام عرصے میں دستوں سے جو یا اللہ
اس پاکستان میں استحکام سجدے کو چھیا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حکومت مکہ و مدینہ شر اشرار دشمن سازشی محفوظ ہو یا اللہ فرمائے اعلام مراجع نظام رہبر عالمت شخصیات مذہبی و دینی مراکز علمی حوزہ علمیہ ادوات عالیات محفوظ ہو یا اللہ امام زمانی ظہوری تعجیل کو چھیا اللہ امام زمانہ گراتی و خوشنور کو چھیا اللہ خدا بندہ آئندہ سے یا جب نوح عمل عبادت عقیدت دستور نصیب کو چھیا اللہ سامعین محترم جوانان عزیز عشرہ محرم الحرام ہماری تربیت کا ہماری آگاہی کا ہماری معرفت کا مہینہ ہے سب سے اہم یہ ہے انسان کے اوپر جب وہ مکلف ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اجتماعی ذمہ داری گھریلو ذمہ داری حق الناس حق اللہ کا انسان کے اوپر وظیفہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے لہذا انہی مجالس کے ذریعے سے ہم نے سننا ہے سن کے عمل کرنا ہے شروع دن سے میں عرض کر رہا ہوں ضرور مجلس میں آئیں کچھ سننے کے لیے ضرور کچھ سنیں سمجھنے کے لیے ضرور کچھ سمجھیں عمل کرنے کے لیے عمل ضرور کریں خدا کے لیے اخلاص سے کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہوگا اور نامہ عمل میں قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا اس لیے ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے چند دن کی زندگی ہے دنیا ہے اس کے بعد حقیقی زندگی مومن کے لیے موت کے پردے کے بعد شروع ہو جاتی ہے لہٰذا یہاں اپنے وظیفے کو جاننا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے یہ بھی نہیں ہے کچھ بھی مت کرو بلکہ قرآن مجید میں ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا دنیا میں سے اپنا حصہ مت فراموش کرو یہ نہیں ہے کہ آپ مولا علی کی طرح زندگی گزارے تھا کہ دنیا کا یہ نہیں ہو سکتا یہ ظاہر سی بات ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ الدنیا متجر اولیاء اللہ دنیا اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے یہیں بیٹھ کر ہم نے ابدی زندگی کو خرید کے جانا ہے دنیا بڑی قیمتی شے لیکن اس وقت دنیا کی اہمیت نہیں ہے دنیا برائے دنیا برائے دنیا ہو ہم و ہم صرف دنیا کے لیے ہو دنیا آخرت کے لیے تو بہترین عبادت ہے ایک آدمی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے مولا سے التجا کی مولا میری لیے دعا کر میں نے بڑی کوشش کی میں آخرت کو یہاں پر تلاش کروں آخرت کو سنبھالوں آخرت کو بناؤں وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوگی آپ میں میرے لیے دعا کر لیں میں آپ دنیا کو تلاش کروں بس اب آخرت کو مجھے نہیں مل رہی میں دنیا کو بنا چند دن کی زندگی آرام سے بیٹھ جاؤں زندگی کو جاؤں آپ میرے لیے دعا کریں مولا نے فرمایا بندے خدا یہ کیسی ہوا ہے کرنا کیا چاہتا آپ مجھے یہ دعا کریں کہ دنیا میں آرام اور راحت سے میرے پاس جائیداد ہو مال و متاع ہو مال و دولت ہو عزت ہو اور میں اس سے رائے خدا میں خرچ کروں لوگوں کی خدمت کروں مستحقین کی مدد کروں بس یہی میں دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں مولا بڑا بیوقوف آدمی ہے کس نے کہا یہ دنیا طلبی یہی تو آخرت طلبی ہے دنیا کو حاصل کر کے نیک کام کرنا لوگوں کی مدد کرنا واجبات کو ادا کرنا اور خلق خدا کی خدمت کرنا واجبات اس سے ادا کرنا تمہیں کس نے بتایا یہ دنیا طلبی یہی تو آخرت طلبی ہے جس کے پاس دنیا نہ ہو آخرت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے نہ جو تنگدست ہو مالی پوزیشن جس کے خراب ہو نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے نہ سب کا خیرات دے سکتا ہے نہ حج زیارت کر سکتا ہے نہ زکوٰۃ خمس دے سکتا ہے یہ تو تنگدست آدمی کیا کر سکتا ہے لیکن یہی آخرت کی طلبی ہے رزق حلال کے ذریعے سے واجبات کو ادا کر کے آخرت کو یہی دنیا سے ہی بنانا ہوتا ہے لہٰذا ظالمان اس چیز کو بھی رکھنا ہے لیکن دین کو بھی سیکھنا ہے شریعت کو بھی سیکھنا ہے یہ نماز روزے ہم پر فرض ہے ان کو نہیں چھوڑنا یہ رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اسی لیے پروردگار نے عبادت کے لمحات کو ایسے اوقات میں رکھ دیا ہے جو انسان کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے نماز مغرب یعنی اذان مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دو ظاہر سی بات ہے 12 بجے سے لے کر شام تک اذان تک تو محنت کرو
پڑھو سمجھو کوشش کرو، جب اذان ہو جائے تو گھر کو واپس آنا ہے تو اس وقت نماز پڑھو۔ صبح سویرے جب تم جلدی سے اٹھو، اللہ کو یاد کرو، پھر اپنے کام سے جاؤ، لیکن بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کر لو، کھانا شانا کھاؤ، ایسے موقع پر خدا کو بھی یاد کر لو۔ ہاں اس وقت یہ مسئلہ ہو جاتا ہمارے لیے 10 بجے نماز پڑھو، 3 بجے نماز پڑھو، یہ مشکلات میں سے تھی جو این ٹائم میں 10 بجے نماز پڑھنا، مصروف ہوتے ہی کام کو چھوڑ کے جانا، نہیں پروردگار نے کہا صبح سویرے پڑھ لو، فجر کے وقت پڑھ لو، جب کام میں نکلو پھر دوپہر تک 5-6 گھنٹے مسلسل محنت کرو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے، تھوڑی سی انرجی لے لو، پھر اللہ کو یاد کر لو، اس کے بعد پھر شروع ہو جاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چانس رکھا ہے دنیا کو اس حالات کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ عزیزان دین کو بھی سیکھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس میں آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بھی آج کل حلال و حرام کے بارے میں تو خیر ہے کسی حد تک ہوتے ہیں، لیکن نجس ناپاکی پاکی کے بارے میں لاؤبالی ہو گیا، نجاست کا خیال نہیں کر سکتے، نجس چیزیں دنیا کی ذات اتنا وہم بھی نہ کریں، وہمی بھی نہ ہو، ہر چیز کو نجس سمجھے بیٹھے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے، صرف 10 چیزیں نجس ہیں، 10 چیزیں صرف ناپاک ہے، باقی ہر چیز پاک ہے۔ اس نجاستوں کو ذہن میں رکھنا، جب یہ نجاست کسی چیز پاک سے لگ جاتی ہے اسے متنجس کہتے ہیں، نجس بھی نجس ہے، متنجس بھی نجس ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا اس کے بارے میں جوانوں سے میں یہ عرض کروں گا، آج کل تو تھوڑی سے فیشن کی کمی تو آ گئی ہے، نہیں تو آج سے چند سال پہلے تو یہ پینٹ کو پیروں کے نیچے رکھ کے چلنا بڑا فیشن تھا، یہی واش روم میں بھی پہن کے جاتا تھا، یہی مسجد میں بھی پہن کے آتا تھا۔ اب باہر سے جب کسی نجاست کو لگے، شریعت میں سنت ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام فرقہ میں ہے کہ اپنی شلوار کو تھوڑے سے اوپر رکھیں، کیوں؟ اس لیے نیچے چلتے ہوئے کہیں سے گرد و غبار کوئی باقی ناپاکی کا خیال نہ ہو، اس لیے شلوار کو تھوڑے سے اوپر رکھنا ٹخنوں سے تمام فرقہ میں مستحب ہے۔ لہذا اس مستحب کو سنت کو ختم کرنے کے لیے ایسی سازش چلائی گئی کہ وہ پیروں کے نیچے دبا کے جائیں، پھٹے پھٹے پتہ نہیں کیا کہ اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ناپاکی پاکی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ مثلا پھر زیادہ وہمی بھی نہ ہو، بہت سارے ایسے پاک کرنے کے 2 طریقے، اس میں سے بے خیالی میں کچھ چیزیں مشکلات میں پڑ جاتی ہیں، آج کو وہ بتاؤں۔ غسل کرنے کے لیے واش روم میں جانا، واش روم کو بہتر تو یہ ہے کوئی جاری پانی، ایک دفعہ واش روم کو آپ پانی جاری پانی ایک لگا کے اس کو پاک کر دیں۔ عام طور پہ غسل کرتے ہیں سب قلیل پانی سے، شاور سے براہ راست آ جائے ٹھیک ہے، ان کے کوئی مسئلہ نہیں، نیچے سے چھینٹے پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو آپ بالٹی میں گرم پانی مکس کر کے مگ کے ذریعے یا کوئی لوٹے کے ذریعے اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی بالٹی کے اندر جاری ہے، مگ اور لوٹے کے اندر قلیل ہے۔ جب ہم نیت کر کے پانی ڈالتے ہیں تو چھینٹے نیچے فرش سے اوپر آ جاتی ہیں، تو جہاں تک گھٹنے تک وہ چھینٹے پڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کو جب تک پاک نہ کریں نیت کا پانی تو نہیں ہوگا، ہاں آپ نے فرش کو ہی پاک کر لیا تو چھینٹے پڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک خیال یہ رکھیں کہ پانی آپ نے غسل کرتے ہوئے پہلے سر و گردن پہ پانی ڈالنا، پھر دائیں حصے پہ ڈالنا، دائیں حصے کے پورے اعضاء کو پانی پہنچانا چاہیے، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ہی مل کے پانی پہنچا کے نکالیں، جاری ہونا ضروری نہیں ہے، غسل کے لیے گیلا ہونا شرط ہے، اس کے لیے آپ کے زیر ناف کے ایریے کو بھی ضرور پانی پہنچانا چاہیے۔ کبھی کبھار بے احتیاطی میں ہم پاؤں کے تلوے کو نہیں اٹھاتے، اسی طرح پانی ڈالتے ہیں، پانی پیروں کے نچلے حصے کو پانی نہیں پہنچتا، اس کو اٹھا کے پانی ڈالنا ضروری ہو جاتے، نہیں تو جب پیروں کے نچلے حصے کو پانی نہ پہنچے تو غسل باطل ہو جاتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک پاک چھینٹے پڑنے کے لحاظ سے، ایک پانی پہنچاتے ہوئے پیروں کے نیچے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہو جاتے پورے حصے کا، اسی طرح بائیں حصے کو بھی پانی پہنچائیں،
یہ خیال رکھ کے ہاتھ پھیر کے غسل کرنا ضروری ہے. غسل کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز کے بغیر باقی اعمال قبول نہیں ہوتے. عزیزان محترم، اسلام انسانی حقوق کا ضامن، اسلام انسانی حقوق کا، یعنی مسلمان کے حقوق کا نہیں، مومن کے حقوق کا صرف نہیں، عزاداروں کے حقوق کا نہیں، انسانی حقوق کا ضامن. اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. آج موضوع کے حوالے سے جو کل کا سلسلہ ہے اور آج کی مجلس کے اعتبار سے بھی بہت ہی موضوع یہی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. تاریخ میں اگر دیکھیں، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا جو حق ہے یا حقوق ہے وہ میاں بیوی ہے. اس لیے ہماری موجودہ نسل، اگرچہ ہم سے پہلے بھی اس کائنات میں مخلوقات تھیں، ہم سے پہلے حضرت آدم سے پہلے بھی اس روئے زمین پر یا اس کائنات میں مخلوقات تھیں. اس کو قرآن ہمیں کہتا ہے، جب فرشتوں سے پروردگار نے یہ اعلان کیا یا ملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا، اپنا نائب مقرر کرنے والا. فرشتوں نے اعتراض کر دیا. فرشتے تو کافی پرانے بوڑھے تھے، کافی عرصے سے فرشتے موجود تھے. فرشتوں نے اعتراض یہ خدا سے، یہ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار پھر آپ بھی خلق کریں گے. اتجعل فیہا، کیا اس روئے زمین پہ آپ قرار دیں گے؟ پھر کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو اس روئے زمین فساد کرائیں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہانے. فرشتوں کی عزت ہے، پھر خون بہانا، پھر فساد، دنگا فساد کرنے والوں کو پھر آپ خلق کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے پہلے اس قسم کی مخلوقات تھیں، انہوں نے دنگا فساد کیا، قتل و غارت کی، تو اللہ نے ختم کیا. ایک ان میں سے ان کا پہلے والے نمائندے میں سے ایک بچ گیا تھا. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے وہ کون ہے؟ ابلیس. ابلیس بہت پرانا ہے، دنیا کا سب سے عمر رسیدہ کون ہے؟ ابلیس ہے. اس زمانے کے حضرت آدم سے پہلے کیا، اسی لیے اسے چڑ ہو گیا حضرت آدم کی تعلیم. اسی دین سے بنی آدم سے وہ دشمنی کر رہا ہے، جو اس لیے اسے ایک دفعہ کہا تھا فرشتوں نے تو یہ تھوڑے سے وہ کیا، فرشتے تو آگے نہیں بڑھ سکے. آدم کے سامنے، ہمارے بابا آدم کے سامنے پہلے سے موجود دو مخلوق سامنے آئے. ایک فرشتے آپ دو بنا رہے، لیکن اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، چپ. فرشتے تو خاموش ہو گئے، وہ تو معصوم ہو گئے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حکم ہوا سب کو، یا ملائکہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کرو. لیکن ہمارے بہت سارے عزیزان یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم. حضرت آدم معبود نہیں ہے، مسجود ہے. معبود اور مسجود میں فرق ہے عزیزان. سجدہ حکم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں آدم کی طرف رخ کر کے، یہاں اطاعت اللہ کی ہو رہی. آدم نے تو نہیں ہے حکم کیا مجھے سجدہ کرو. حضرت آدم نے اپنے سجدے کو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. حضرت آدم سے کچھ امتحانات لیے، امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے انعام دیا تھا، یعنی مسجود بنایا، معبود نہیں بنایا. سجدہ ان کی طرف رخ کر کے کہا. حکم کس کا تھا یہ دیکھنا پڑے گا. اللہ جہاں حکم کرے وہاں پر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے اس کی نہیں ہوتی. اب ہمیں حکم ہے فولی وجهك شطر المسجد الحرام، سجدہ کرتے نماز پڑھتے ہیں مسجد الحرام کی طرف رخ کرو. تو کیا آپ عبادت مسجد الحرام کے کرتے ہیں؟ مسجد الحرام کے لیے نہیں. حکم خدا کے سامنے جھکتے ہیں. ہم کعبے کو، مسجد الحرام کو معبود نہیں سمجھتے. معبود نعوذ باللہ کسی اور کو نہیں، عبادت صرف خدا کی ہے. یہ مسجود ہے، سجدہ اس کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں. سجدہ اللہ کے لیے تعظیمی. لہذا فرشتوں نے کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اسی دن سے شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. ابلیس انہ لکم عدو مبین.
یہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اب حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ سب سے اہم ترین انسان کے لیے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ انسان کے اندر کے نفس امارہ اور شیطان بنتا ہے۔ اس نفس امارہ کو مہار دینا، شیطان سے اپنے آزاد کرنے کے مہینے کو مہینہ ماہ محرم کہتے ہیں، کسی کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہاں انسانی آج سے سوچنا ہوگا، بہت سارے اتنے جھٹ ہوتے ہیں، جب بیوی سے آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں بیوی کا کیا حق ہے ہمارے کو؟ کیا حق ہے بیوی کا؟ بیوی کو کنیز سمجھتے ہیں، بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزان، مولا امام سجاد علیہ السلام اما حق رعیت کا بملک کا نکاح، لیکن وہ تمہاری گھر والی، اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں ہے وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ جہنم کی۔ ایک نار تو دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بدنامی بھی نار ہے، دنیا میں انسان کو گناہگار ہونا بھی آگ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں جل جاتا ہے انسان۔ ایک لحاظ سے قیامت کے آگ سے بچاؤ۔ حق رعیتک بملک کا نکاح بأن تعلم ان اللہ جعلها سکنا ومستراحا وانسا وواقیہ۔ کیا خوب فرماتے مولا امام سرکار۔ دنیا میں آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے فطرتی تقاضے کے مطابق ایک خاتون کا اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا بہت ہی مشکل ہے۔ مرد سے زیادہ خواتین کے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی شریک حیات کے بارے میں تو خیال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھو نا، اوپر جا کے دیکھو، ہم بھی تو کسی ناموس کے ہی بیٹے ہیں، ہم بھی تو کسی ناموس کی اولاد ہیں۔ جب ہمارے والدین بھی اگر ازدواج میں منشغل ہوتے ہیں، ہم وجود میں کس جاتے ہیں؟ کم از کم تھوڑا سا اوپر دیکھیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے سب سے پہلے روئے زمین پر اس سنت کو جاری کر دیا جو حضرت آدم و حوا کی صورت میں سورہ الحجرات میں پروردگار کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوم و قبیلے بنائے اور تمہاری نسلیں مختلف بنائیں، یہ سب کچھ لتعارف آپس کے پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی فخر مباحث کا نہیں ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی زبان بولتے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی موٹا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک اس کا مقام ہوگا جو تم میں سے اللہ کے لیے باتقوا ہوگا۔ یعنی باتقوا سے مراد جو نظام، جو حقوق اللہ نے دیے ہیں اس پر عمل پیرا جو ہو۔ تو لہذا مرد عورت کے لیے خصوصاً، یہ آج میں سختی سے باتوں سے کہوں گا، آج کے جوان، آج کے انسان مرد اتنے بے تفاوت ہو گئے ہیں حقوق کے حوالے سے، بے ذمہ داری کے لحاظ سے اس حد تک بےہودہ ہو گئے ہیں، اپنی شریک حیات کو حقوق ادا نہیں کرتے۔ جبکہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، مردوں کے لیے قیامت میں سب سے ٹف ٹائم جو دے گا پروردگار اپنے بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں واقعہ سنا جو بہت سارے واقعات ہیں مردوں کے لیے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہاں امام فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں جعلہا، یہ کسی کے ناموس تیرے گھر کی آنگن میں اگر آ گئی ہیں تو یہ کیا ہے؟ سکنن، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، نفسیاتی سکون کا ذریعہ اور گھریلو ماحول کے حوالے سے سکون کا ذریعہ۔ سکون انسان کو مختلف چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرد کے لیے اولاد سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، شریک حیات سے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں سے ملتا ہے؟
نہیں ملے گا. ہر بار کو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے, ماں کو نہیں کہہ سکتے, بہن کو نہیں کہہ سکتے, بیوی سے کہہ سکتے. اس لیے محرمیت کے بھی درجے. فل محرم کون ہے؟ یعنی بیوی ہے, جو کسی بھی چیز کو چھپا نہیں سکتے, کسی بھی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے اور روانی لحاظ سے جو ایک دوسرے کے شیئر کر سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں شریک حیات, ایک دوسرے کی شریک حیات کہتے ہیں. ماں باپ کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, اولاد کو شریک حیات نہیں کہتے. کیوں؟ ایک آدمی کہتا ہے میری بیوی فوت ہو گئی, تو میں نے سمجھا کئی بچے ہیں بیوی فوت ہونے کے بعد دوبارہ کیا شریک حیات کو اپنانا, اب بس اپنے مثال کے مطابق تھوڑی بہت عبادت کرتا رہوں گا, اب نہیں, بس وہ زندگی میری ختم ہو گئی. لیکن وہ کہتا ہے واقعاً جناب زہرا کی جو وصیت تھی وہ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی آخری وصیت میں موجود ہے, یا ابوالحسن زہرا سے جدا ہو کر کسی رقم میں آپ نے دوبارہ شادی کیے بغیر نہ بیٹھنا, لا بد للمرء, مردوں کی ضرورت ہے عورتوں سے بھی زیادہ. اس لیے بڑھاپا جب آ جاتا ہے, شریک حیات بیوی کے علاوہ ان سے محبت کوئی نہیں دے سکتی, اولاد نہیں دے سکتی. آپ نے ضرور شادی کرنی دوسری, یہ سبب میں آپ نے نہیں رہنا. جب کسی کی بیوی فوت ہو جائے اسی طرح نہیں رہنا, دوسری شادی ضرور کریں. لیکن دوسری شادی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی رکھ کر دوسری شادی کریں, یہ نہیں ہے. اس کو مرد نے خواہ آیت الہی کو اپنے طور سے استعمال میں لایا ہے. مثنا و ثلاث و رباع, 3 2 رکھو, 3 رکھو, 4 رکھو, نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً آگے تم ان کے درمیان میں آپ انصاف نہیں کر سکتے تو حکم خدا ایک رکھو. تمہاری پوزیشن کیا ایگزیکٹلی نہیں, تمہاری 3 رکھ دو. ایک کے تو بچوں کی تم تربیت نہیں کر سکتے, 3 رکھ دو. ایک کو نہیں سنبھال سکتے تو 3 رکھ دو. فَوَاحِدَةً ایک رکھو, اگلی اگلا ہوگی ایک رکھو. یہ ہوس کا نہیں ہے بلکہ یہ ہدف کا ذریعہ ہے. یہ ہوس کا نہیں, ہدف کا ہے. شادی ہدف کا ذریعہ, ہوس کا ذریعہ نہیں. تو اس آدمی نے کہا میں اسی سوچ میں نہیں کروں گا, لیکن ایک دن سردیوں کا موسم تھا, میں بیمار ہو گیا. آدھی رات کو رات کے 2-2:30 بجے اتنی مجھے تکلیف ہو گئی, بیٹے کو آواز بھی سنائی نہیں تھی, بیٹی کو آواز کوئی نہیں. اس حد تک میں بے حال ہو گیا, میں کمرے سے نکل بھی نہیں سکتا, اور کمرے میں پڑھایا رہتا ہوتا تھا. بیٹا کام نہیں آ سکتا تھا, بیٹی گھر میں ہی نہیں تھی, کسی اور کے گھر میں نہیں, کہیں پر بھی نہیں. آپ اس نے سمجھا ہوا کہ یہ احادیث میں جو ہے مرد کے لیے انس و محبت کا ذریعہ, سکون کا ذریعہ ہے, تو شریک حیات ہے. اسی دن سے میں تلاش کرنا شروع کر, نہیں تو آج رات میں کون چکا ہوتا. اسی قسم کے انسان کے بڑھاپے میں آ جائیں تو مردوں کے لیے ضرور و ضرور امام فرماتے ہیں کہ تمہارے انس کا ذریعہ ہے. اور دوسری طرف جو تقریباً مکارم اخلاق میں ہے, فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَن تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا أَسِيرٌ. اے مرد یہ سوچیں یہ کسی کی ناموس تیرے ہاتھ میں اسیر ہے, بیچاری اسیر ہے, یہ قید میں ہے تمہاری. اس کے مجبوریوں سے غلط سوئی استفادہ کرتے ہو, تمہیں اسے کھانا کھلانا چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے دینا چاہیے, اور جب کبھی کبھار غلطی ہو تو معاف کرنا چاہیے. اسلام کا قابل حکم میں مردوں کے اوپر زیادہ حق ہے, اور مرد کے لیے سب سے بڑا مقام احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ کیا کسی ملک کا سربراہ بنا, یا کہ کہیں پر کوئی علاقے کا کوئی نمائندہ بنا, نہیں. یہ سب کچھ ختم ہونے والا. احادیث کے اندر ہے مرد کے لیے سب سے مقدس, سب سے افضل ترین حیثیت مرد کی ہے وزیر اعظم بننا نہیں, صدر بننا نہیں ہے, بادشاہ بننا نہیں ہے, کوئی نمائندہ بننا نہیں ہے, بلکہ مرد کے لیے اس سے سعادت المرد, مرد کی خوش بختی یہ ہے کہ اپنے گھر والے کا کفیل بننا ہے. اپنے بیوی بچوں کا کفیل بننے سے کوئی مقدس پیشہ ہے ہی نہیں. جن کو رزق حلال دے بس ان کے ساتھ ان سے محبت سے پیش آ جاؤ, بس اولاد کو پیار دے دو, اولاد کی تربیت کر لو. اس سے بڑا کوئی مقام مرد کے لیے ہے نہیں. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے. اور دوسری طرف اس میں خامیاں تو گھر کی ملکہ کی بھی ہوتی ہے.
وہ بھی دنیا کی دیکھا دیکھی میں شریعت کے جو دائرے سے آپ کے لیے حق نہیں ہے. یہ واقعہ میں سناؤں گا, اسی کو صرف سننے کے لیے مت رکھیں, عمل کرنے کے لیے. آپ شوہر کے حقوق کو چھوڑ کر واجب تو خیر ہے, مستحبی نماز نہیں پڑھ سکتے. بیوی مرد کے اوپر اتنی حقوق پابندی لگائی ہے. اور ایک چیز میں بھول گیا, عام طور پہ مرد یہ کہتے ہیں میں بیوی شوہر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جا سکتی, یہ میرے ہاتھ میں ہے, میرے قید میں ہے, مجھے پوچھے بغیر کہیں چلو. دوسری طرف یہ بھی ہے, مرد نے کہا کہیں پر بھی رہنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے, بیوی سے پوچھنا. دونوں طرف سے مقید ہے. یہ نہیں ہے صرف بیوی تمہارے گھر میں ہے, آدھی آدھی رات کے بیچاری گھر میں پڑی رہے اور تم مستی کرتے دنیا میں پھرتے رہے. نہیں, جہاں پر بھی جائے گا ان کو نوٹس میں دے کر میں یہاں پر ہوں, میں اتنے 2 گھنٹے کے بعد آتا ہوں, میں کھانا کھا کے آتا ہوں, میں چیزیں لے کے آتا ہوں. ایک دوسرے سے آپس کی انفارمیشن میں ضرور رہنا. بیوی کہیں جائے تو شوہر کو, شوہر کہیں جائے تو بیوی کو آپس میں معلومات دے کے جانا شرعی لحاظ سے واجب ہے. آپ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو اسلام کا نقصان نہیں ہے, شریعت کو کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے اجتماعی زندگی کا قدر ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے یہ پابندی لگائی, ایک دوسرے کے نوٹس لے کر, ایک دوسرے کے انفارمیشن دے کر تم لوگ جائے, تمہارے گھر کے اندر میں خوشی ہوگی, تمہارے پیار و محبت کا سلسلہ آگے بڑھے گا, یہ محبت کا ذریعہ تمہارا مضبوط ہو جائے گا. اسلام اس کو دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا اسلام انسانی حقوق کا ضامن نظام ہے. صلوات پڑھیں. اور دوسری طرف خاتون خانہ کی ذمہ داری یہ ہے, مرد جب باہر سے آ جائے, عبادت سمجھ کے کرنا, عبادت سمجھ کے. گھر سے باہر سے اگر تھکے ہارے آ جائیں, دروازے پہ استقبال کے لیے جائیں, ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو اٹھا لیں, پہنچتے ہی ٹھنڈا پانی پلائیں. ہر عمل کا ثواب مستحبی نماز کا ثواب ملے گا. یہ آپ کے شوہر نہ سمجھے, اللہ کی نعمت سمجھے. اسلام یہ کہتا ہے. اور جب کہیں جانا ہو اس کے کپڑے تیار کریں, ان کی جوتی سیدھا کریں. یہ اس کے ڈر کے خوف سے نہیں, محبت کا تقاضا یہ ہے. میاں بیوی کے آپس میں رشتہ محبت کا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے تاکہ کسی اپنے شوہر کی عزت کر کے خدا راضی ہوتا ہے. تو کیا چاہیے آپ کو؟ شوہر کے بوٹ کو پالش لگائیں, شوہر کے کپڑے کو استری لگائیں تو آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا. اور کیا چاہیے آپ کے لیے؟ لیکن عبادت سمجھ کے اس کے خوف سے, اس کے مارنے کے خوف سے نہ ہو, بلکہ خوشبودی خدا کے لیے. دوسری طرف یہ ہے, مرد ڈنڈے سے بیوی سے کام نہیں لے سکتے. کھانا بنانا واجب ہے نہیں ہے, کوئی واجب نہیں. کھانا پکانا شرعی کتاب میں واجب نہیں ہے. کپڑا دھو کے دینا واجب ہے, واجب نہیں ہے. آپ کے گھر پہ دیکھ بھال کرنا واجب ہے, کوئی واجب نہیں ہے. شرعی توجیہ مسائل کی بات کرنا, یہاں عالم دین بیٹھے نہیں ہے, کوئی واجب نہیں. فقہ کا حکم بتا. بیوی کے اوپر شوہر کو کپڑا دھو کے دینا واجب ہے نہیں ہے. کھانا پکانا واجب ہے نہیں ہے. اپنے گھر کے بکری مرغی بھائی کو دیکھنا واجب ہے نہیں ہے. کھیت میں جانا واجب ہے, کوئی واجب نہیں, کوئی واجب نہیں. بچے کو دودھ پلانا واجب ہے, کوئی واجب نہیں. لے وہ نہ ہو چکی ہو, ٹھیک ہے, کیا کام ہے نہیں ہے. یہ آپ کو سکون دینے کے لیے ہے اور اولاد دینے کے لیے. شرعی کتاب میں کہہ رہا ہوں, شریعت کی کتاب میں واجب کوئی نہیں. دودھ پلانے کی اجرت, بچے کو دودھ پلانے کی اجرت ماں بچوں کے باپ سے لے سکتی نہیں لے سکتی. تمام مراجع کا فتویٰ ہے اجرت لے سکتی, اجرت لے سکتی دودھ پلانے کی. اب رکھو کیا کرنا, یہ مجتہدین کا فتویٰ ہے. فتویٰ جب آتے تو واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے, عمل کرنا چاہیے. لیکن سیرت کی کتاب میں نہیں ہے, شریعت کی کتاب میں ہے, محبت کی کتاب ہے. شوہر اگر محبت ہے, محبت ایک دوسرے کو جان کو بند کر سکتے. سیرت میں دیکھیں تو کائنات کے ایک رول ماڈل جوڑا ہے, کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو ہر طرح سے, دونوں طرح سے مکمل جوڑا ہے.
کسی بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امہات المومنین کے مقام ہے، مومنین کی ماں ہے، جو پیغمبر کی شریک حیات ہے، سب مومنین کی مائیں ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن عصمت کے درجے پر فائز کوئی بھی نہیں ہے، عصمت کے درجے پر کوئی بھی فائز نہیں ہے۔ 11 سے 13 ازواج مطہرات ہیں تو کوئی بھی عصمت پر فائز نہیں ہے، عام سے خواتین، لیکن جوڑا کائنات کی انسانی تاریخ میں ایک ہی جوڑا ہے، دونوں طرف سے معصوم ہے، وہ ہے علی و زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس سے آپ خواتین کی عظمت کریں گے نا، اگر خواتین کو عصمت کا مقام مل جاتا تو کتنا بڑا مقام تھا۔ کائنات میں صرف 2 خواتین کو عصمت کا مقام ملا ہے، عصمت پر فائز ہو گئے۔ ایک قرآن نے اعلان کر دیا جو حضرت مریم صدیقہ ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ تو ہر کی پروردگار نے طاہر و پاکیزہ بنا کر جو دنیا میں ایک خاتون آئی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن مقابلے میں کوئی مرد نہیں تھا۔ عورت جب عصمت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے تو کسی مرد نے ان سے نکاح کرنے کا مقام نہیں ہوتا جب تک عصمت کے درجے پر فائز نہ ہو۔ اسی لیے خدا نے قانون فطرت کو چینج کر کے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کی دنیا میں لایا، اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ کے لیے بھی مقابلے میں علی نہ ہوتے تو دنیا میں میرے زہرا کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ مقام عصمت، جب خواتین کو مقام عصمت مل جاتی ہے تو اتنا مقدس بن جاتی ہے۔ مردوں میں تو لاکھوں میں، مردوں کو مقام عصمت لاکھوں کو دیے، 1,24,000 انبیاء ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، بہت ساروں کو عصمت کا درجہ مل گیا، لیکن خواتین کا مقام اس میں دیکھیں نا، اگر ان کو عصمت کا درجہ مل جاتا تو دنیا میں مشکلات پیدا ہو جاتی، اس لیے ان کو مقام عصمت کم دیے۔ اب وہاں پر دیکھیں، اب آپ نے دیکھا کائنات کی ٹاپ لیسٹ پر حضرت زہرا ہیں، تو آپ سیرت کی کتاب میں دیکھیں کوئی بھی خاتون گھر میں پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے۔ عصمت کی کتاب میں یہ موجود ہے، جس کتاب کا نام ہے زہرائے مرضیہ، سیرت زہرا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عصمت کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، روز چکی پیس کر۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ڈنڈے سے کام نہیں لیتے تھے، سختی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ خاتون جنت عبادت سمجھ کے کرتی تھی، عبادت سمجھ کے کرتی تھی۔ یہ ہے گھر کا جو ماحول اور گھر کے اندر کام کرنا، اور ایک مرد اپنے شریک حیات بیوی کے ہاتھ بٹائیں گھر کے کاموں میں کتنا ثواب ہے؟ کل سے آپ ترکاریاں بنانا شروع کریں گے اگر ماں معرفت ہو، کل سے آپ چولہے پہ بیٹھنا شروع کرے گا۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام گھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے تھے، یہ کوئی دال پکانے کے لیے، شام کا ٹائم تھا، دال پکانے کے لیے دال صاف کر رہے تھے۔ حضرت صدیقہ کبریٰ چولہے پہ آگ جلا رہی تھی، اسی لمحے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ساتھ کیا علی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ادھر شام کے کوئی کھانے کی تیاری میں حضرت زہرا تیاری کر رہے ہیں، میں ان کے ہاتھ پر کھانا یہاں پر میں دال صاف کر رہا ہوں اور وہ چولہے کی تیاری کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا کوئی بھی مرد اپنے گھر میں اپنی شریک حیات کے ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کی چولہے کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، جتنا عرصہ وہ مدد کرتا ہے، جتنے اس کے سر میں بال ہیں، ہر بال کے برابر خدا بندانا اس کے نامہ عمل میں تسبیح کا ثواب لکھے گا۔ اپنے گھر میں عبادت ہے عزیزان، ہم باہر تلاش کر رہے ہیں۔ اپنے گھر میں حج کا ثواب مل رہا ہے، ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ گھر کے آنگن میں ہمیں جنت مل رہے ہیں، ہم باہر جہنم کی تلاش میں ہیں۔ اپنے ہی بچوں کو دیکھیں، اپنے ہی گھر کے خیال رکھیں، اپنی بیوی سے محبت کر لیں، عبادت ہے۔
کوئی بھی مرد اپنی شریک حیات کو دیکھے، کوئی بھی شریک حیات اپنے شوہر کو دیکھے، اللہ کی نعمت سمجھ کے وہ لمحات سارے عبادت شروع ہوتے ہیں گھر سے اندر. لیکن دوسری طرف پابندی بھی ایسی لگائی ہے، بہت ساری خواتین پھنسی ہیں. 1-2 بچے ہونے کے بعد خواتین نخرے کرنے شروع کر دیتی، اس لیے اب یہ سب پکا ہو جاتا ہے. 1.5-2 سال تک 1-2 بچہ ہونے تک وہ تشویش میں ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیش ہو جائے، معمولی سی ناز و نخرے پر مسئلہ الٹ ہو جائے. لیکن 2 سے 3 بچے ہو جائیں تو جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر نخرے شروع ہو جاتے ہیں. نخرہ نہ کریں، شوہر کی عزت کریں، پیار سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر لیں، سختی سے نہیں. سختی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے وہ اختیار نہیں رکھا. اگر کوئی تند مزاج ہے، کوئی شوہر تند مزاج ہے، سختی کرتا ہے، لیکن شوہر کو یہ حق نہیں ہے گالی دینا، مارنا. اگر ان تمام کا ہوگا قیامت کے دنیا میں بھی اگر ثابت ہو جائے نیت پسند ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن عذاب الگ، بدزبانی کریں تو عذاب الگ. بہت سارے ایسے ہیں بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں مخصوص لوگ. تم اپنے نام عمل کو کیوں برباد کرتے ہو؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک عالم دین دنیا سے گئے، بہت بڑے عالم مجتہد تھے. کچھ عرصہ موت کے بعد اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی بہت بڑے مجتہد درجہ اجتہاد پر فائز تھے، بہت ہی عارف و عالم باتقوا عالم دین تھے. بڑے عرفا جو ہے مرنے والوں سے رابطہ میرا کر سکتے ہیں، عالم رویہ عمل ایسا کرتے ہیں مرنے والوں سے رابطے کر سکتے ہیں. اگر انسان اپنی روحانیت کو بڑھائے تو بہت سارے ایسے غلط طریقوں میں شیطان سے رابطہ کرتے ہیں، چلے وغیرہ کر کے شیطان کو کور کرتا ہے. لیکن عارف فرشتوں سے رابطہ کرتا ہے یا ارواح مقدس ارواح سے رابطہ کر کے اپنے لیے بہت ساری چیزیں، لامرئی خبریں حاصل کر سکتے. تو ایک دن بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، ہر حوالے سے تو ٹھیک ہے لیکن باپ کا پورا منہ سجا ہوا ہے، جس کی وجہ سے درد سے عالم برزخ میں ایک مجتہد کراہ رہا. بیٹے نے پوچھا، بابا آپ تو درجہ اجتہاد میں تھے، مرجع تقلید تھے، لوگ آپ کی تقلید کرتے تھے، یہ کیا ہے، کیا ہوا؟ بیٹا کیا بتاؤں، واقعی اعمال تو ٹھیک تھے لیکن تو اس کا مسئلہ، اس کی وجہ تو اپنی ماں سے پوچھی. خواب سے بیدار ہو گئی، پریشانی کے عالم میں ہے. دن کو جا کے ماں کے قدم چوم کے کہا، امی جان بتائیں بابا پہ ناراض ہیں آپ؟ نہیں کوئی ناراض نہیں، آپ ناراض. پہلے تو ماں نے کہا ایک مرجع تقلید کی شریک حیات بننے پہ فخر کر رہے، کوئی نہ ناراض نہیں. آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی بابا میں ہے کوئی ناراضگی، کوئی نہ کوئی بابا کی بات آپ کو بری لگتی تھی، اس کی شاید میرے بابا نے آپ سے اجازت نہیں. گالیاں نکالتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی کوئی معافی نہیں. اس وقت ماں نے کہا، بیٹا میرا نام تو تمہیں پتا ہے، میرے ماں باپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے، لیکن جب بھی تیرے بابا کو غصہ آتا تھا تو اس وقت مجھے غصے میں سکینہ کے وجہ سکو سکو کہتے اور میں بار بار ٹوکتی تھی، یہ آقا آپ یہ مت کہیے، میرا جو خوبصورت نام ہے اس خوبصورت نام کو آپ بگاڑ کے مجھے کیوں کہتے ہیں سکو سکو؟ بس میں تجھے تنگ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں. تو اس کی کبھی آپ سے اجازت لی تھی؟ نہیں، اس کی کبھی یہی میرے بابا آپ کو تنگ کرنے کے لیے نام کو بگاڑ کے آپ کو پکارتے تھے، یہی قبر کے اندر ابھی عذاب کا سبب بنا ہوا ہے. آپ نے اس کے بدلے میں جو کچھ لینا میری پوری جائیداد لے کے میرے باپ کو معاف کرا. تو ماں نے کہا، بیٹا اگر تیرے بابا کو اسی سے اگر تکلیف ہے تو دنیا و آخرت کے لیے میری طرف سے معاف ہے، جائیداد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کہا. دوسرے دن پھر باپ کو خواب میں دیکھا تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہو چکا تھا اور پوچھا، بابا کیا ہوا؟ تیرے اور تیری ماں کی میں زندگی بھر کے لیے خدمت تو کرتا رہا ہوں، قبر میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا کہ اگر وہ ماں مجھے معاف نہ کرتی تو قیامت کے دن تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہتا. اللہ نے محترم یہ ہے بڑی بڑی گالیاں نکالتے
تنگ کر کے، مار کے، پیٹ کے، زخمی کر کے بھی لوگ مسکین ہیں، کوئی اجازت نہیں آپ کو۔ یہ کوئی نہ کوئی آن دا ریکارڈ آپ کے بن رہے ہیں فائلیں، اس سے پتہ چل جائے گا، ایسا مت کرو۔ اور دوسری طرف خاتون خانہ کے لیے ہے، آپ نے پیغمبر کے دور کا واقعہ سنا ہوگا، ایک خاتون جب اس کا شوہر اسے اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے گھر سے نہ نکلو، تو اس کو خبر ملی اس کا باپ ابھی بیمار ہے، تو کسی نے کہا باپ کے خبر کے لیے آ جائیں، باپ آپ کو بہت یاد کر رہا ہے، آ جائیں۔ اس نے کہا میں شوہر سے پوچھوں، شوہر نے کہا نہ جائیں، شاید کسی مجبوری ہوگی لیکن اتنے سختی نہ کرے۔ نے کہا میرے شوہر اجازت نہیں دیتا تو میں کیسے جاؤں؟ نے کہا باپ حالت احتضار میں ہے، کسی نے خبر لائے کہ باپ حالت احتضار میں آ جائیں۔ نے کہا شوہر سے پوچھ لی، شوہر نے کہا نہیں ابھی کام ہے، اجازت نہیں ملی۔ کہا باپ فوت ہو گیا ہے، آ جائیں، کہا نہ ابھی اجازت نہیں۔ شوہر کے اطاعت میں یہ دشمنی میں نہیں، شاید شوہر کی کوئی مجبوری ہو، یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، لیکن شوہر نے اجازت نہیں دی، خاتون خانہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی، باپ دفن ہو گیا۔ تو یہ خبر پیغمبر تک آ گئی کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے احترام میں باپ کے جنازے تک بھی شوہر کے احترام کر کے باہر نہیں نکلی۔ پیغمبر نے فرمایا اس کے اسی عمل سے اس کے مرحوم باپ کے پروردگار نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہاں جا کے ہو کے واپس آ رہا تھا نا، اس سے مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اس نے اسے احترام، اس لیے میں ایک ایگریمنٹ میں سائن کر چکی ہوں، نکاح کا جو ہوتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ میں زندگی گزارنی، میں شوہر کی اطاعت میں رہوں گی، شوہر کے کہے میں ہر حوالے سے شرعی حقوق کو خدا رسول کو حاضر و ناظر جان کر میں اس کے حقوق کو ادا کرتا رہوں گا، یہ ایک ایگریمنٹ میں نکاح، اس کا پابند رہنا چاہیے۔ دوسری ترجیح اس لیے اولاد کے اندر جو بھی خوبیاں آتی ہیں، خامیاں آتی ہیں، مرد سے زیادہ عورت کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، اس لیے بھی عورت کا خیال رکھے۔ ایک حصہ اگر مرد کی طرف سے ہے تو 3 حصے عورت کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام کربلا کی تیاری کے لیے بھائی عقیل سے یہ نہ کہتے، بھائی عقیل آپ نسب شناس عرب ہیں، میرے لیے کسی شجاع خاندان کی کوئی خاتون آپ رشتہ کریں، سوچنا پڑے گا، کسی شجاع خاندان کی خاتون مجھے رشتہ کریں، کیوں؟ علی سے بڑھ کے کوئی کائنات میں کوئی مرد شجاعت والا دنیا میں آیا ہے، شیر خدا لقب پایا ہو، جس کا لقب ہی اسد اللہ ہے، جو کوئی بھی پہلوان علی کے سامنے منٹوں کے لیے بھی کھڑا نہیں رہ سکا۔ آج علی شجاع خاندان کا انتخاب کیوں فرما رہے ہیں؟ اگر مرد کی طرف سے ساری کمالات اولاد میں منتقل ہونے ہیں تو امانت، شجاعت، باحیا، نیک، تقوی، دیندار، اطاعت گزار ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں، تقریباً 35 سال پہلے، مولا ابوالفضل عباس کو 34 سال ہے، 35 سال پہلے علی ابن ابی طالب کربلا کی تیاری کے لیے شجاع بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے شجاع خاندان کا انتخاب کر رہے ہیں، ماں کی طرف سے شجاعت، ماں کی طرف سے نیک خصلت، ماں کی تربیت کا اثر، ماں بھی ایسی ملی واللہ۔ امام شناس ماں تھی، رشتہ فاطمہ ام البنین سے رشتہ طے ہوا، نکاح ہو چکا، مولا علی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ ام البنین حضرت عقیل کے ساتھ آ کر پہلا قدم مولا علی علیہ السلام کے بیت الشرف کے اندر رکھتی ہیں تو دروازے کے پاس بیٹھ گئی، دروازے کے پاس بیٹھ گئی، کیا بامانہ خاتون تھی، اوپر نہیں آئی۔ اسی لمحے مولا علی نے فرمایا جناب زینب سے، باپ کے وقت میں آ گئی تو ماں ہے،
تو جناب زینب سے کہا بیٹا ماں کو کہیں اوپر آ جائیں. اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کہتی الحسن میں اس گھر میں زہرا کی اولاد کی ماں بن کے نہیں میں خدمت گزار بن کے آئی. خدا کے لیے یہ بچے مجھے ماں میں کہہ کر پکارے. میں کہاں زہرا کا زہرا کی جگہ کے لیے نہیں میں یہاں ان بچوں کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہوں. ماں کی تربیت کا اثر واقعاً آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ام البنین نام فاطمہ ہے. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. بیٹوں کی ماں یہ کب ملا؟ بیٹے دنیا میں آنے سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے یہ لقب حضرت فاطمہ کو کب؟ ایک دن مولا باہر سے تشریف لائے تو فاطمہ بالکل اداس بیٹی تھی. اداس بیٹی تھی. مولا نے پوچھا فاطمہ کیا ہو گیا؟ کیا بچے نے کہیں کام تو نہیں کیا؟ آپ میرے گھر میں کیوں خوش نہیں؟ ابو الحسن میں خوش ہوں لیکن ایک بات مجھے بہت ستاتی ہے. میں اس سے بہت پریشان ہوں. جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو زہرا کی بیٹیوں کو شاید ماں یاد آتی ہے کیونکہ ہم نام ہیں. اس لیے براہ کرم آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارتے. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. حسن حسین زینب و کلثوم پریشان ہوتے ہیں اس لیے ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ میرا نام بھی فاطمہ. اس لیے مولا نے فرمایا فاطمہ پھر آئندہ میں تجھے ام المنین بیٹوں کی ماں کے مہربانی. بچے ہونے سے پہلے ام المنین ہو گئی. حضرت ابوالفضل عباس پیدا ہو گئی. 4 بیٹے پروردگار نے عطا کیے. ایسی تربیت کی سب سے ابوالفضل عباس کی. اس لیے کربلا میں حسین کی ضرورت تھی. کربلا صرف 61 ہجری میں نہیں عزیزان کافی پہلے سے کربلا کے انتظام ہو رہا تھا. ہر ایک اپنا نمائندہ بھیج رہے تھے اور فاطمہ نے بھی ابوالفضل کی ایسی تربیت کی ماں بار بار یہ کہتی تھی عباس امام حسن اور امام حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکار رکھی ہے. اس کو یہ زہرا کو یہ قسمت کے درجے پر ہے. جب بھی پکارنا ہو تو مولا کہہ کے پکارنا. زندگی بھر کے لیے کبھی بھی بھائی کہہ کے نہ پکارا. اسی لیے حسین آخری مرحلے میں جب اپنے مقام پہ پہنچے تو ابوالفضل عباس کے سر مبارک کو گود میں لیا اور تمنا کی بھائی ایک دفعہ مجھے بھائی تو کہو. زندگی بھر مجھے مولا کہہ کے پکارتے رہے عباس ایک دفعہ بھائی تو کہو. عباس ایمان کی تربیت کا اثر تھا. عباس جب بھی حسن حسین باہر سے تشریف آئے تو جگہ بنانا. باہر جب بھی تشریف لے جائیں جوتے سیدھے کرنا. آپ نے اس گھر میں ان کی خدمت کرنی. اور اسی طرح یہ کہا زینب ام کلثوم تیری بہنیں ہیں لیکن ان کے سامنے آنکھیں کھول کے ان کی طرف نہیں دیکھنا. سوئے عالم عباس غلام بن کے رہنا. یہی ہے. اسی لیے تو ابوالفضل عباس مدینہ سے نکلے مکہ سے کربلا تک جب بھی علی کی بیٹیاں محمل پہ سوار ہوتی تھی تو عباس اپنے سانوں کو سیڑھی بنا کر عباس پہ ڈالے تھے. سب سے کہتے تھے آگے بند رکھو کسی کی مجال نہ ہوتی تھی. آل رسول کے حضرات کی نام کی کوٹی کو کہ عباس ساتھ ہو جاتا. ابوالفضل عباس واللہ پورے کربلا میں آل رسول کے ہر بچے سے لے کر بڑے سب کے کام آتے تھے اور دشمن پہ 25 سے 30 ہزار فوج پر ایک ہی عباس کا روپ تھا. ایک ہی عباس کا روپ تھا. آپ نے سنا ہوگا آج کی رات کل 2 تاریخ کے شام کو
ابن زیاد نے عمر صاحب کو ایک خط لکھا، عمر ابن سعد فوج حسینی کی تعداد مجھے لکھ کر دے دیں، کتنے گھوڑ سوار ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، کتنے تلوار باز ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، ان کی تفصیل مجھے چاہیے۔ عمر صاحب نے جواب لکھا، اے ابن مرجانہ، تم کس دنیا میں کس خیال میں بیٹھا ہو؟ کسی کی جان مجال ہے فوج حسینی کی فہرست تیار کرنے، کیونکہ خیمہ گاہ پر عباس کا پہرا ہے، کوئی خیمہ گاہ کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، عباس کا پہرا اتنا بھروسہ تھا عباس کو بازو پر۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا عباس کی، سب کو پتا تھا عباس بہت شجاع ہے، بہت دیر ہے، بہت ہی ہیکل والے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کی پیر جو ہے زمین سے رکھتے تھے، گھوڑے اتنے قلاور تھے عباس۔ ایک جملہ، ایک واقعہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں، آپ اسے اندازہ کر لیں۔ سب کو پتا تھا ابوالفضل عباس کے ہوتے ہوئے اسی کا مجال۔ جب شہدائے کربلا سرحائے مبارک قافلہ حسینی اسیروں کا شام میں دروازہ ساعت پہ پہنچا تو پہلے مسلم ابن عقیل کا سر مبارک کہاں پر پہلے پہنچا ہوا تھا، اس لیے مسلم ایک مہینے پہلے شہید ہو گئے، سر مسلم پہلے حصے شام میں پہنچا ہوا تھا۔ لوگ کے نیزہ پر سر امام حسین کو مسلم نے دور سے دیکھا تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دونوں آپس میں مخاطب ہوئے۔ تو سب سے پہلا سوال مسلم کے سر نے امام حسین کے سر سے پوچھا، مولا آپ سب شہید ہو گئے، عباس کہاں گئے تھے؟ مشق سکینہ کو لیا، ابوالفضل عباس، عزاداروں آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ پہلے علقمہ کی طرف چلے۔ عباس کو اجازت مل گئی، دونوں بھائیوں نے آخری اعلان کیا، آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوا دونوں کو الگ کرے۔ اسی وقت
پڑی، فوج اشقیا پر ایک ہی عباس باری ہوا، لاشوں کے لاشیں بکھر گئے، نہر علقمہ پر قبضہ جمایا، گھوڑا سمیت پانی کے اندر اتر گئے، مشق سکینہ کو پانی سے بھر دیا۔ لیکن لمحہ ایسا آیا، عباس نے دل میں سوچا اب پانی پہ میرا قبضہ ہے تو پانی کیوں نہ پیوں، اپنے چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب ہی لے کر آیا تھا، اتنی دیر میں پانی کے اندر عباس کو کئی تصویریں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اپنے آپ سے خطاب کر کے عباس یہ کہتا ہے، عباس کیا وفا کا یہی تقاضا ہے؟ فرزند رسول اور آل رسول کی مقام آتش کہہ رہے ہیں، عباس تو پانی پیتا ہے؟ نہیں عباس، یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے، جب تک آل رسول پانی نہیں پیے گے عباس تو بھی نہیں پیے گا۔ صرف یہی نہیں عزیزان، ہمارے استاد یہ فرماتے تھے، آپ نے کل کے واقعے میں سنا، جناب علی اکبر نے بابا کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، بابا آپ مایوس نہ ہونا کہ میں پیاسا شہید ہو رہا ہوں، بلکہ دادا امیر المومنین نے مجھے حوض کوثر ملا کہ میں سیراب ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابوالفضل عباس کے پاس بھی مولا علی علیہ السلام حوض کوثر کو لے کر آ گئے، جب عباس کے جسم میں روح کی رواں تھی تو کہتے ہیں واللہ عباس نے پانی نہیں پیا، بابا نہیں پیوں گا، ابھی سکینہ پیاسی ہے تو میں پانی حوض کوثر میں نہیں پیوں گا۔ بس چیزیں کو مر دیا، خیمگاہ کی طرف آتے ہوئے پہلے عباس کی نظر میں یہی ہے کہ نہر علقمہ سے پانی لے لو، اب واپسی پر یہی خیال ہے کہ اس مشق کے پانی کو خیمگاہ تک لے کر جانا ہے بس، اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن عزیزان ایک وقت ایسا آیا، عالم اسلام کو کوئی زلزلہ آنا شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ ابوالفضل عباس کا دائیں بازو جسم سے جدا ہو گیا، ابوالفضل نے حلق کو تو بلند کر لیا، مگر عباس کے کانوں میں ایک آواز آئی، جدا سے راز جدا شو عباس
Italia per le chasse. Per rimanere le cose da noi. Scusano, non c'è una soci. Ya bimanna. Mal'un cicile. Hagarina masye sagina pelle dunne beci kole. Sagina la kheril chubiga. Datil bo bhore chubana. Bas kizi ka chuta mabo. Par kya bozi maine usko paya par bataya to. Abada ya chotso. Sakini Abdullah Bayadome Shukra Ibadatome Sakini Abdullah Bayadome Tamome लेकिन अब फल अब्बास दर्शन से हिम्मत गई अब ज़मीन को हसन दुश्मनी जब नफ्तन दुन पर छंद स्लोम मथुल्लो या इमन नज़ालिम चीसा इशारे में अब फल ज़मीन पे वल्ला की इशारे दुनिया पर फल नफसो Seka, afsel, bukhmeka, tekana seka bapni wakala sa bukhmeka, la se shahno, deiman na zalim chiye wallo awal, zalim chiye wallo awal, Abbas majbur so, Abbas mazur so, le zalim ko sabul khadil nazar logine ya Abbas. ملک کو سے بیان لے گی شجاعان عربی نظر پاک یعنی شجاعت وغیرہ یا عباس ضربنا ابوالفضل کا سلم ملے ظالم خنانی کھوجوک کو سے نیر ویگن افشاپون جناسو نیر ویگن افشاپون یوتی وقت لاؤ سے چمانے میں چالستا دے پاک ضربنا دے ظالم وزر اللہ عباس یا اللہ افشاپون میں نگالا نقبائی
devono fare ogni scasa وصیت لوسین کرتان یوپا یاوی من نابل خد عباسی وسیری پھانگین کلے سر مبارک تو دے جا کربلائی سر گئے وسیری یہاں میں نے جو سے پھانگین کربلا ابو الفضل یہاں تھے کہ کلے سری کربلا رسما سنین تقرار وانا وسیری کسل جو لوگین الفورو بس کسی کا پھن مگولا یہاں چاہ ناراض ہوتا سر مبارک کو کاچے پھانگی چاہے پر جب انہیں کسل جو ہوتے مولا نرن سارا بھی پا یہ سسمتی ہو گئی پھانگی لے کو ہم مغلط وقت کوئی دو گئے یا کربلائی سے غزی میں وقت رسول صلی اللہ علیہ کو باقی لے جہاں وسیعت جو کسل میں پھوڑو کسل میں یہ میں اسلام یہ بیمان کو یاد نخی بگالوں لکھن نسکینے میں نشلے ناچو کیوں مدلت سو کلے سلاف تر بسو یاد نخی بگالوں لکھن جب انا لے مولا یہ آخری تمنا چیئے ہاں آخری عرض کے عمل چیئے بیٹا یہ کوئی کا شاپوں میں یہاں میں ایرنا بولا چیز کو بھی یہاں میں ایرنا بولا چیز کو بھی میں یہاں آخری ملا سکتا دبنا میاں دبنا چیئے یہ نیک چک میں نظر نیدہ تو نہیں نیک چک میں یوں گوئے کھانے شاموں سے ملے یہاں تو ہونے یہاں یہ آباب ہے کمیمی کو سامن نہ آخری یہ بھی زیادہ چیئے حسینی ابو الفضل زمین کو سابس مولا حسین کا دو پر کو چیتے ہیں شخص نمن کا سنوس لے مولا نہ کربلائی سے گفوں کی وقت اللہ چیز نظامس یا نظام وہ نیسنی کو پارس ہوتے نہ دنیا دینا کیوں وائر کو شاید پر مچھر بمیں ogni stilo delle mushkil ji ismara pesh se devo sa abala me charanga mabjet chiko chinde bana chiko doiba maya gamadullah shahid so se ne ya tabatan halus ya sunat ko galat ka bole chico malagi srivo me sangue mi baccio che poi la diga cosa dushmani na azim bedle morgana abbas srivo para sosle bola ya kasalmu biomanyo padegi mamna kamare bani hashim sahma kutos se gahmursi shunda se ya bimanna chiwadar bana اور روح کو پرواز میں حسینی کا سنجود لینی پھوڑا عباس زرمن جواچی ملو لینی عالمدار زرمن جواچی ملو حسین اللہ نے آچھت سو ابو الفضلی اور بینہ روح کو پرواز سو کا سنجود لولو کی شنچی یو خدمت